نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سامعین کرام، درس قرآن میں منافقین کا ذکر چل رہا ہے۔ وہ لوگ کہ جو بظاہر تو اسلام کی حقانیت کا دعویٰ کرتے تھے اور دلوں کے اندر وہ انکار اسلام اور تعلیمات اسلام کا چھپائے ہوئے تھے۔ اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے 13 آیتوں میں ان کا ذکر فرمایا ہے۔ آج کی جو آیت کریمہ ہے وہ یہ بیان کر رہی ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا، جب منافقین سے کہا جائے کہ لا تفسدوا فی الارض، زمین میں تم فساد مت پھیلاؤ، فساد نہ کرو، قالوا انما نحن مصلحون، تو منافقین یہ کہتے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں، ہمارا کام فساد پھیلانے کا نہیں ہے۔ حضرات اکرام، اللہ جل شانہ و عم نوالہ کو کرۂ ارض پر فساد ہرگز پسند نہیں۔ مولا رب العزت کی منشا اور اس کی خوشنودی اور رضا اس میں ہے کہ کرۂ ارض پر جو بھی قوم ہو، جس دور میں ہو وہ قوم، وہ دور پر امن رہے اور اس دور میں وہ قوم امن و امان سے سکونت اختیار کرے۔ جناب خاتم النبیین اشرف المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں منافقین یہی سازشیں کرتے تھے کہ کسی طریقے سے بدامنی پھیل جائے، مسلمانوں کا اور اسلام کا جو عروج ہو رہا ہے یہ عروج ختم ہو جائے اور ہم جس مقصد کے تحت کہ ہمیں سرداری حاصل ہو جائے مدینہ منورہ پر، ہمارا وہ مقصد پورا ہو جائے۔ اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے 13 آیات کریمہ کے اندر ان کو ہر حیثیت سے ظاہر کر دیا کہ ان کی کیا کیا سازشیں ہیں اور یہ سازشیں ان کی کس بنیاد پر ہیں، کیوں ہیں، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ ان کی بے ایمانی کی وجہ سے، ان کی بے عملی کی وجہ سے ان کا روحانی اور ظاہری جو ہے وہ استعداد اور صلاحیت ختم ہو کر رہ گئی ہے۔ یہ فساد برپا کر رہے ہیں اور اس فساد کو اصلاح کا نام دے رہے ہیں۔ یہ ان کی عدم استعداد اور صلاحیت نہ ہونے کی وجہ ہے۔ حضرات اکرام، ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ اگر کسی انسان کی ذائقے کی قوت ختم ہو جاتی ہے تو اس کو میٹھی چیز کھانے کو دی جاتی ہے تو وہ اس کو کڑوی بتاتا ہے۔ کوئی شخص اپنی بے عملی کی وجہ سے اپنی زبان کو گندا کر لیتا ہے، گالیاں بکتا ہے، اور جب اس کو سمجھایا جاتا ہے کہ بھائی تم گالیاں مت دیا کرو تو وہ گالی بک کر یہ کہتا ہے کہ کون کہتا ہے کہ میں گالی دے رہا ہوں، کیونکہ اس کے اندر وہ استعداد ہی فنا ہو گئی جو حق اور باطل کے مابین امتیاز کرتی، حق و باطل کے درمیان فرق پیدا کرتی، وہ صلاحیت ہی ختم ہو کر رہ گئی۔ تو وہ لوگ جو بے عملی کا شکار ہو جاتے ہیں، جن کے اندر عملی طاقت ختم ہو جاتی ہے، فنا ہو جاتی ہے،
تو ان کو حق و باطل کے اندر امتیاز کرنے کی استعداد بھی ختم ہو جاتی ہے۔ فساد کیا چیز ہے؟ فساد بظاہر تو جو قانون نافذ ہے اس قانون کے خلاف عمل کرنے کا نام ہے۔ مثلا ہم جس خطے میں، جس ملک میں رہتے ہیں، وہاں پر جو بھی قانون نافذ ہے اس قانون کے خلاف ہم جو عمل کریں گے، اس عمل کی وجہ سے جو وہاں پر بدامنی پیدا ہوگی اس کا نام فساد ہے۔ اسلام نے ہمیں یہ حکم دیا ہے، اسلامی تعلیمات کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہم کرۂ ارض کے جس خطے پر بھی رہیں وہاں پر جو بھی قانون نافذ ہو اس قانون کا احترام کریں تاکہ وہاں پر بدامنی پیدا نہ ہو۔ ہم جس محلے اور جس شہر کے اندر رہیں وہاں پر آپس میں محبت و اتفاق کے ساتھ رہیں، اپنے بڑوں کا ادب و احترام کریں، چھوٹوں سے محبت و شفقت کریں۔ ہمارے آس پڑوس میں، ہمارے محلے میں یا ہمارے شہر میں ہمارے جو برادران وطن ہوں، وہ کسی بھی معاشرے سے، کسی بھی سماج سے تعلق رکھتے ہوں، ہم ان کے بھی بڑوں کا اور ان کے بھی چھوٹوں کا خیال رکھیں، بڑوں کا ادب و احترام کریں، چھوٹوں سے پیار و محبت کریں، ان کی خواتین کا ادب و احترام کریں۔ عزت اور وقار دولت خرچ کرنے سے حاصل نہیں ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صاحب ہم پیسے لے کر جائیں اور تھوڑی سی عزت خرید کر لے آئیں۔ عزت کا فارمولہ یہی ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی عزت کریں، آپ کا احترام کریں، آپ کو اہمیت دیں، تو پھر ہمارا بھی فرض یہ ہے کہ ہم دوسروں کو عزت دیں، دوسروں کا ادب و احترام کریں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے والدین کا احترام کریں، ہماری ماں اور بہنوں کا احترام کریں، تو ہمیں بھی یہ کرنا ہے کہ ہم دوسروں کے والدین کا احترام کریں، ان کو عزت دیں اور ان کی ماں اور بہنوں کا احترام کریں، تو یقیناً معاشرے کے اندر بہتری پیدا ہوگی، امن و امان پیدا ہوگا، خوشگواری کا ماحول پیدا ہوگا۔ آداب کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ جس ملک کے اندر رہیں تو ایسی حرکات نہ کریں جس سے کہ ضلع انتظامیہ کی نظر میں آپ مشکوک ہو جائیں، اور اگر حکام ضلع کے پاس جانے کی ضرورت پیش آ بھی جائے تو حقیقت حال کو صحیح طریقے سے سچ سچ بیان کر دیں، جھوٹ کا قطعاً استعمال نہ کریں۔ جھوٹ کے اندر جو ہے وہ خرابی پیدا ہوتی ہے، اس سے حکام ضلع بھی مشکوک ہوتے ہیں، اور جو انسان سچ سچ حقیقت بیان کرتا ہے تو حکام ضلع بھی اس کی سچائی سے متاثر ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر جو فساد کا بیان کیا گیا ہے کہ منافقین سے جب یہ کہا جاتا کہ تم فساد مت پھیلاؤ تو کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ تم شریعت مطہرہ کے خلاف چل کر خطۂ مدینہ طیبہ میں جو فساد برپا کرنا چاہتے ہو، اس اپنی حرکت سے باز آ جاؤ۔ برادران اسلام، شریعت مطہرہ کے خلاف عمل کرنا یہ ہمارا روحانی فساد ہے، اس سے ہمارا باطن بھی پراگندہ ہوتا ہے اور ہمارا ظاہر بھی میلا ہوتا ہے۔ اگر ہم نمازیں پڑھیں گے، ہم روزے رکھیں گے، ہم مال کی زکوٰۃ دیں گے، حج فرض ہوگا تو حج کریں گے، تو ہمارے ان طریقوں کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی متاثر ہوں گے اور ان کو بھی یہ پیغام جائے گا کہ بھائی ہمارے یہ محلے کے بزرگ یا ہمارے محلے کے یہ بھائی یا ہمارے محلے کے یہ رہنے والے جب شریعت مطہرہ کے اتنے پابند ہیں تو ہمیں بھی ان کو دیکھ کر شریعت مطہرہ کی پابندی کرنا چاہیے، تو اس سے امن و امان پیدا ہوگا۔ منافقین کیا کرتے تھے کہ وہ ان لوگوں سے کہ جو کھلے ہوئے اعدائے اسلام تھے ان سے ملتے تھے،
ان کی دعوتیں کرتے تھے، ان کی محفلوں میں شریک ہوتے تھے، ان سے کہا گیا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ اعدائے اسلام کو جا جا کر تم ان سے ملتے ہو، اور مسلمانوں سے جو تمہیں راز حاصل ہو جاتے ہیں وہ راز ان تک تم پہنچاتے ہو، تو تم کیا یہاں خون ریزی پیدا کرنا چاہتے ہو؟ تو وہ یہ کہتے کہ ہمارا کام تو یہ نہیں ہے، ہم تو ان سے اس لیے ملتے ہیں کہ آپ کا یعنی مسلمانوں کا اور ان کا تعلق قائم رہے، اور مدینہ طیبہ میں خون ریزی نہ ہو، یہاں پر تلواریں نہ چل جائیں۔ ہم تو انما نحن مصلحون، اصلاح پیدا کرنے والے ہیں، ہم تو سدھارنے والے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا، اذا یہ ظرف زمان ہے، جس وقت قیلا ان سے کہا جائے، قیلا قول ان سے بنا ہے، قول کے معنی کہنا، قیلا فعل ماضی کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا، تفسدوا یہ فساد ان سے بنا ہے، اور فساد کے معنی شریعت مطہرہ کے خلاف یا ظاہری جو بھی قانون اور آئین نافذ ہے اس کے خلاف زندگی کو گزارنا، جس سے کرۂ ارض پر بد امنی پیدا ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بد امنی کرۂ ارض پر پسند نہیں ہے۔ لا تفسدوا فی الارض، ارض کہتے ہیں زمین کو، کہ تم زمین میں فساد مت پھیلاؤ، فساد برپا مت کرو۔ قالو تو وہ منافقین کہتے، قالو یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، وہ منافقین کہتے انما نحن مصلحون، جزے نیست ہم تو سدھارنے والے ہیں، ماحول کو خراب کرنے والے نہیں ہیں، ماحول کی اصلاح کرنے والے ہیں، ہمارا کام تو اچھائیاں پیدا کرنا ہے، ہم تو برائیوں سے اجتناب کرنے والے ہیں۔ سب سے بڑی انسان کی یہی خرابی ہے کہ وہ اچھائی کو برائی اور برائی کو اچھائی سمجھنے لگے، یہ سب سے بڑی خرابی ہے۔ آج بدقسمتی سے ہمارا بھی یہی حال ہے کہ جو برائیاں ہیں ہم ان کو بڑے فخر کے ساتھ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بہت اچھی چیز ہے، اور جو اچھائیاں ہیں ہم ان سے روگردانی کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، ان سے منہ پھیر لیتے ہیں اور ان کو ہم برا سمجھتے ہیں۔ یہ ہماری بہت خرابی کی بات ہے۔ انما نحن مصلحون، مصلحون اصلح یصلح، اصلاح باب افعال سے، اس میں فاعل کا صیغہ ہے جمع کا، ہم تو سدھارنے والے ہیں ماحول کو، ہم خراب کرنے والے نہیں ہیں، ہمارا کام تو اصلاح کا ہے۔ حضرات اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا رب العزت مجھے اور آپ سب حضرات کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔